الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال تبارك وتعالى أيضا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب ذوالجلال ہم سب کا تنہا خالق، تنہا مالک اور اس پوری کائنات کا اور یہاں کی ہر مخلوق کا تنہا معبود برحق ہے۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، ہر طرح کی حمد و ثنا اور ہماری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر طرح کی عبادتوں کا، ہماری اور آپ کی ہر چھوٹی بڑی ریاضت اور بندگی کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے، معبود برحق ہے، جس نے ہم اور آپ کو اس دنیا میں ایک عظیم مقصد کے لیے بھیجا، اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا، اسی بندگی کو ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد بتلایا، بندگی کرنے کا سلیقہ سکھلایا اور اسی بندگی پر دنیا اچھی کرنے اور آخرت میں کامیابی عطا کرنے کی ضمانت عطا فرمائی ہے۔ درود و سلام ہو نبی آخر الزمان پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بے مثال دین کو ہم اور آپ تک پہنچایا، جو دین ہماری اور آپ کی آخرت کی بھی کامیابی کی ضمانت ہے، اور آخرت سے پہلے اس دنیا میں بھی ایک بہتر زندگی، ایک بہتر معاشرہ بنانے میں ہماری اور آپ کی پوری مدد کرتا ہے اور پوری رہنمائی کرتا ہے۔ حاضرین گرامی، قرآن میں جو بنیادی مسائل ہمارے اور آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں، ان میں سے ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو ہمارے اور آپ کے ہر معاملے میں اصل میں ہمیں آزماتا ہے۔
زندگی آزمائش ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ تمہیں آزما کر دیکھے کہ عمل کے اعتبار سے تم میں سے کون اچھا ہوتا ہے, کون بہتر اپنے آپ کو ثابت کر پاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے. ہماری اور آپ کی یہ آزمائش زندگی کے ہر معاملے میں ہوتی ہے. ہماری خوشیاں, ہمارے غم, ہماری اور آپ کی کامیابیاں اور ہماری اور آپ کی ناکامیاں, ہماری اور آپ کی انفرادی زندگی, ہمارے اور آپ کے گھریلو معاملات, ہمارے اور آپ کے سماج کے مسائل. زندگی کا ہر مسئلہ دراصل ہمارا اور آپ کا امتحان ہے, اور ہم سب وہ امتحان دے رہے ہیں, چاہے ہم اپنے آپ کو امتحان دینے والا سمجھیں کہ نہ سمجھیں. امتحان تو بہرحال چل رہا ہے, اور زندگی کے ہر مسئلے میں ہم اور آپ یا تو کامیاب ہو رہے ہیں یا ناکام ہو رہے ہیں. ہمیں پتہ ہو کہ نہ ہو, ہمیں احساس ہو کہ نہ ہو, لیکن کتاب و سنت کی تعلیمات مجھ کو اور آپ کو یہ بتاتی ہیں کہ ہماری زبان سے نکلنے والا ہر کلمہ یا تو ہمیں کامیاب کر رہا ہے یا ہم اور آپ کو ناکام کر رہا ہے. ہمارے اور آپ کے اعضاء و جوارح سے ہونے والے جو کام ہیں, یہ کام یا تو میری اور آپ کی کامیابی کی طرف ہمیں لے جا رہے ہیں یا پھر مجھ کو اور آپ کو ناکامی کی طرف لے جا رہے ہیں. یہ دنیا ایک امتحان ہے, یہ زندگی ایک امتحان ہے, اور جن مسائل میں ہم اور آپ کو آزمایا جاتا ہے ان میں سے خاص طور پر اس امت کے لیے اللہ کے نبی نے سب سے بڑا فتنہ یا سب سے بڑی آزمائش قرار دی, وہ میرا اور آپ کا مال ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّةِ الْمَالِ. ہر امت کے لیے ایک مخصوص فتنہ ہوتا ہے. زندگی پوری آزمائش, زندگی کے مسائل آدمی کے لیے فتنہ اور آزمائش ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ہر قوم کو آزماتا کسی خاص مسئلے کے ذریعے زیادہ ہے. خصوصی آزمائش ہوتی ہے, اور اس امت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو مال کے ذریعے زیادہ آزمائے. اسی لیے آج میں آپ حضرات کے سامنے, خواتین کے سامنے, اسی مال کے حوالے سے ایک بنیادی اور ہر مسئلے کی طرف گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی توجہ اس طرف پھیرنا چاہتا ہوں. حاضرین گرامی, قرآن و سنت ہم اور آپ پڑھ کر دیکھیں تو قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک بات یہ بتلاتا ہے کہ مال ہم سب کی زندگی کی ضرورت ہے. سب کی زندگی کی ضرورت ہے مال ہے. اللہ نے فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. تم اپنا مال اپنے ان نادانوں کے ہاتھ میں نہ دو, وہ مال جس مال پر اللہ تعالیٰ نے تمہاری زندگی کے قائم دائم رہنے کا دار و مدار رکھا ہے. یہاں جینے کے لیے آدمی کو کھانا چاہیے, مکان چاہیے, کپڑا چاہیے, اس کی اپنی بنیادی ضرورتیں, اور یہ ضرورتیں آدمی کی محنت کے ساتھ آدمی کے مال سے جڑی ہوئی رہتی ہیں. مال انسان کی زندگی کی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ ذہن سے صاف کر لیں, بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام مال کمانے کو ناپسندیدہ قرار دیتا ہے. نہیں, مال کما کر آدمی اس کے فتنے میں مبتلا ہو جائے یا اتنا کما لے کہ وہ خود بخود فتنہ بن جائے, اس سے تو اسلام آگاہ کرتا ہے. لیکن اگر آدمی مال خوب کمائے اور اسی مال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی جنت کمانا چاہے تو اسلام بتاتا ہے مال خوب کمانا بھی اللہ کی نظر میں بہت بڑی عبادت ہے. اصل حقیقت میں آپ کو معلوم ہے, عشرہ مبشرہ جن 10 صحابہ کو اللہ کے نبی نے ایک بات دی کر ایک ہی مجلس میں خوشخبری سنائی تھی جنت کی, ان میں سے کتنے صحابہ جو مالدار تھے؟ حضرت ابوبکر مالدار تھے, حضرت عثمان مالدار تھے, حضرت عبدالرحمن بن عوف مالدار تھے. اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے, لیکن انہوں نے کیا کیا؟ قارون کی طرح یا دنیا کے دیگر ظالموں کی طرح اپنے مال کو اپنے لیے فتنہ بننے نہیں دیا. اسی مال کے ذریعے ان لوگوں نے جنت کمائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس. تو پہلی حقیقت آپ اور یہ سمجھیں کہ اسلام کی نظر میں فقیری, محتاجی, بے بسی, لوگوں کے سامنے دامن پھیلانا, ہاتھ پھیلانا, اپنی ضرورتوں کے لیے دوسروں کے سامنے نگاہیں نیچے کھڑی کر کے رکھے رہنا, یا پیسہ ہو تب بھی ہماری نگاہیں دوسروں کے مال پر, دولت پر, کسی کے خزانے پہ جمی رہے. اسلام کی نظر میں ایسی زندگی ناپسندیدہ زندگی. آدمی کو یا تو بے نیاز ہونا چاہیے یا کم سے کم اتنا صاحب حیثیت ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد وہ کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہ بن سکے.
بے نیاز رہے آپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہی نا، آپ نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلی، اونچا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، نچلے ہاتھ سے بہتر ہے۔ آدمی کو اتنا کمانا چاہیے کہ خود کھا کر اپنے گھر بار کے مسائل حل کرنے کے بعد دو چار لوگوں کی مدد کرنے کے قابل ہو، یہ ہونا چاہیے۔ اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو سکھایا۔ تو بات میں آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں کہ اسلام یہ بتاتا ہے کہ یہ مال اس دنیا کی ایک ضرورت ہے اور ہر انسان کی ضرورت ہے، لیکن ہم اور آپ یہ حقیقت یہ بھی جانتے ہیں اللہ نے مال سب کو نہیں دیا، علم اللہ نے سب کو نہیں دیا، مال اللہ نے سب کو نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے عہدہ و منصب مقام سب کو نہیں دیا، سمجھ بوجھ اللہ تعالیٰ نے سب کو نہیں عطا فرمائی۔ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اونچ نیچ کا شکار کیا ہے، مال میں کوئی اونچا ہے کوئی نیچا ہے، عہدے میں کوئی ذمہ دار ہے کوئی اس کا ماتحت ہے، یا پھر علم میں اللہ نے کسی کو عالم بنایا کسی کو علم کی توفیق اللہ نے نہیں دی۔ دنیا میں اللہ نے جو دیا اس میں اللہ نے تفاوت رکھا، کمی بیشی اللہ تعالیٰ نے رکھی۔ کیوں رکھی اللہ تعالیٰ نے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنایا، آزمائش ہے اللہ تعالیٰ۔ وہی بات جو میں نے پہلے کہی نا، ہماری زندگی کا ہر معاملہ ہماری اور آپ کی آزمائش ہے۔ اللہ نے وہی بات بیان فرمائی کہ ہم سب ایک دوسرے کے لیے آزمائش، اللہ ہمیں ایک دوسرے کے ذریعے آزماتا ہے۔ اللہ کے بندے، ایک مالدار ہے، وہ کم حیثیت والے فقیر مسکین کے لیے آزمائش ہے کہ اس کے مال کو دیکھ کر تمہارا رویہ کیا ہوگا، حسد کرتے ہو، اس کے حق میں جو ہے برے خیالات رکھتے ہو، یا یہ کہ اس مال کو دیکھ کر اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ سے شکایت کا جذبہ پیدا کرتے ہو، اللہ سے شکایت کرتے ہو کہ اس کو دیا مجھ کو کیوں نہیں دیا، اور مال کے اسی لالچ میں بھی اسی کے جیسا بننے کی کوشش کروں گا، حلال حرام کی تمیز کر کے تم حرام کماؤ گے، فتنے میں اٹھے۔ یہ غریب کی آزمائش ہوتی ہے، اور وہی یہ مالدار کی بھی آزمائش ہوتی ہے کہ پیسہ تمہیں اللہ نے دیا ہے تو کیا اس مال کے تقاضوں کو ادا کرتے ہو؟ اپنے سے مالی اعتبار سے جو کم حیثیت کے ہیں ان کی طرف دیکھنے کا تمہارا رویہ کیا ہے، تمہاری نظر کیا ہے؟ کس حیثیت سے تم لوگوں کو دیکھتے ہو کہ اپنے سے کم تر جو ہے ان کو حقیر سمجھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ دونوں کو آزماتا ہے۔ یہ مال مالدار کے لیے بھی آزمائش ہے، یہ غریب کے لیے بھی آزمائش ہے، اور اصل میں یہی اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کیا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّةِ الْمَالِ۔ اللہ نے یہ بات صاف کر دی کہ یہ آزمائش ہوگی، ہر آدمی کی ہوگی۔ میرے پاس مال ہے میری آزمائش ہے، میرے پاس مال نہیں ہے میری آزمائش ہے۔ آج میرے پاس مال ہے، آج مال کے ذریعے آزما رہا ہے، کل میرے پاس مال نہیں، اللہ مال کے بغیر آزما رہا ہے۔ دنیا آزمائش سے خالی نہیں، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے۔ اس آزمائش میں کامیاب ہونے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اسلامی شریعت دو باتیں سکھاتی ہے، یاد رکھنا اللہ کے بندے۔ آپ غریب ہیں، مسکین ہیں، قناعت پیدا کیجیے، جو اللہ نے دیا ہے اس میں راضی رہیے۔ آپ کوشش کیجیے، محنت کیجیے، حلال روزی کمائیے، اسباب اختیار کیجیے، سب کچھ صحیح، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ آپ کے مقدر میں بے نیازی مالداری نہیں لکھا ہے۔ خوش رہیے، اللہ سے شکایت مت کیجیے۔ آپ کی بھی فضیلتیں اللہ نے بیان کی، کم مال والوں کی بھی اللہ نے فضیلت بیان کی، فقیر و مسکین کی بھی اللہ نے فضیلت بیان کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے فقراء میری امت کے مالداروں سے آدھا دن پہلے، جو کہ 50,000 سال کا جو دن، آدھا دن پہلے وہ جنت میں داخل ہو گئے، یعنی 1,000 سال کا دن، اس میں سے یوں سمجھیے کہ 500 سال پہلے وہ جنت میں جائیں گے۔ یہ اللہ کے نبی نے غریبوں فقیروں کی فضیلت بیان کی، آپ کو بھی اللہ نے فضیلت عطا کی۔ قناعت رکھیے، راضی رہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش یہ کیجیے کہ اس مال کے جتنے فتنے آپ کے دل و دماغ پہ دستک دیتے اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیے۔ آپ کی نظر کبھی کسی کے پیسے پہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام نے آپ کو سکھایا اگر آپ صاحب حیثیت نہیں بن پا رہے، کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، کامیاب نہیں ہو رہے، شکوہ شکایت مت کرو، ہمیشہ تمہیں اپنے سے نیچے والے آدمی کو دیکھنا چاہیے، اپنے سے کمتر آدمی کو دیکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم فانه اجدر الا تزدروا نعمت الله عليكم۔ تم سے جو نیچا ہے نا اس کو دیکھا کرو، اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھو، اس لیے کہ یہ اگر کرو گے تو یہ بات تمہارے لیے بڑے مناسب ہوگی، بڑی لائق ہوگی کہ تم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ناقدری نہیں کرو گے۔ اسلام نے آپ کو زندگی جینے کا سلیقہ سکھایا، آپ سیکھیں۔
اور وہیں مالدار کو کیا کرنا چاہیے؟ اسلامی شریعت نے کہا اپنے مال میں کیا کیا اللہ تعالیٰ نے حق رکھا ہے اس کو پہچانو سب سے پہلے۔ مال لے کر آدمی جتنا بے نیاز ہوتا ہے نا، اسے بے نیاز نہیں ہونا چاہیے، اسے سب سے زیادہ اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھنا چاہیے۔ یہ مال اللہ نے میرے ہاتھ میں دیا ہے، کل اس کے بارے میں پوچھے گا۔ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ۔ یہ جو مومن ہوتے ہیں اگر وہ صاحب حیثیت ہوتے، مال والے ہوتے، ان کے مال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک متعین حق رکھا ہے۔ لِلسَّائِلِ، اس کا بھی حق جو سوالی بن کر آپ کے سامنے آتا ہے، والمحروم دوسرا وہ بھی جو ضرورت مند ہے لیکن کبھی اپنی ضرورت لے کے آپ کے دروازے تک نہیں آتا۔ یاد رکھو اللہ کے بندو، اللہ نے آپ کو صاحب حیثیت بنایا، کسی بھی حیثیت سے بنایا ہو، دونوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ ایک وہ جو آپ کے دروازے تک آتا ہے، اس کا کتنا بوجھ اتارا، در پر آ کر سائل نے، اور سخی یہ سوچ رہا ہے سائل پر احسان کیا۔ آپ پیسہ دے کر بظاہر یہ سمجھتے ہو کہ آپ احسان کر رہے ہیں، آپ کا یہ احسان ہے، لیکن آپ کو کبھی یہ بھی سوچنا چاہیے کہ وہ سائل آپ کے دروازے پہ آ کے مال لینے جا رہا ہے، آپ کے لیے آپ کی ذخیرت کا خزانہ لے کے جا رہا ہے، وہ آپ کا بینک بیلنس بڑھا رہا ہے، وہ آپ کے اپنے مال کے فتنے سے آپ کو بچا رہا ہے، آپ کے اپنے مال میں سے آپ کا جو حقیقی مال ہے اس حقیقی مال میں اضافہ کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ یقول ابن آدم مالی مالی، آدم کا بیٹا کہتا ہے میرا مال میرا مال۔ وَهَلَّ لَكَ يَا ابْنَ آدم، اے آدم کے بیٹے بتا تو صحیح تیرے مال میں سے تیرا اپنا کیا ہے، سوائے اس کے جو تو نے کھایا اور ختم کر دیا، پہنا اور بوسیدہ کر کے ختم کر دیا، یا پھر ذخیرہ کر لیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے کر، یہی تیرا اپنا ہے، باقی تیرا اپنا کچھ نہیں ہے آدم کے بیٹے، تیرا کچھ نہیں ہے آدم کے بیٹے، یہی دین ہے جو کھا کے ختم کر دیا، پہن کے ختم کر لیا وہی، باقی دکان مکان جائیداد کاروبار یہ سب کچھ تیری زندگی تک تیرا تھا، تیرے بعد کسی اور کا ہو گیا۔ کمال ہے کہ اس میں سے تو نے اپنا کیا بنایا، تیرا اپنا وہی ہے جو ایک سائل ایک ضرورت مند آ کر تجھ سے لے جاتا ہے اور وہ حقیقت میں لے کر اپنے لیے جاتا ہے، لیکن حقیقت میں تم دیکھو تو تمہارا اپنے مال میں وہ اضافہ کر رہا ہے۔ پہلی بات کہا وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، مانگنے والے کو بھی یہ دینے والے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ محروم سماج میں بہت سارے ہوتے ہیں، اور یاد رکھنا تقریباً ہر سماج میں ہوتے ہیں، اور اگر آپ ذرا کھلی آنکھیں رکھو نا تقریباً ہر بستی میں ہوتے ہیں، ہر خاندان میں ہوتے ہیں۔ اللہ کے کون لوگ جن کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی لیکن ان کی عزت، ان کی شرافت، ان کا اپنا احساس ان کو یہ گوارا نہیں کرتا کہ وہ کسی کے سامنے اپنی ضرورت ہے، ڈھونڈنا پڑے گا آپ کو۔ آج میں بتاؤں تو برا نہ مانے، مجھ سمیت آپ سب میں سے بہت سارے بھائیوں کا شاید یہ حال ہے کہ ہم مانگنے والے کو دے بھی دیتے ہیں لیکن نہیں مانگنے والے ضرورت مند کو تلاش کرنے کی سنت ہماری زندگی میں ہے ہی نہیں۔ اللہ کی کتنے ایسے ضرورت مند ہوں گے جو ضرورت مند ہیں ہمارے آگے ہمارے پیچھے۔ آپ کو معلوم ہے صحابہ کی زندگی سے ایک سبق آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھوکا ہو گیا، بھوک لگی، کھانے کے لیے کچھ نہیں، میں نکل پڑا مدینے کی گلی میں، کیا سوچ کر؟ یہ سوچ کر کہ جو ہے لوگ میری ضرورت کو پہچان کر مجھے کھانا کھلا دیں گے۔ کہتے میں باہر نکلا، حضرت عمر سے ملاقات ہوئی، کہتے میں نے حضرت ابو عمر کو سلام کیا اور ان سے ایک مسئلہ میں نے پوچھا، قرآن کی ایک آیت کی تفسیر پوچھی۔ کہتے ہیں مسئلہ مجھے معلوم تھا، مسئلہ مجھے معلوم تھا، پوچھنے کا مقصد کیا تھا؟ میں یہ چاہتا تھا کہ عمر کو میری بھوک کا اندازہ ہو جائے، بات چیت سے پہچان لیں یہ آدمی بھوکا ہے، وہ مجھے کھلا دے۔ کہتے سمجھے نہیں، انہوں نے سوال کا جواب دیا، نکل گئے۔ کہتے حضرت ابو بکر سے ملاقات ہوئی، حضرت ابو بکر نے بھی وہی کیا، وہ بھی نہیں پہچان سکے، میرے سوال کا جواب دیا، وہ بھی نکل گئے۔ کہتے اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی، میں نے اللہ کے نبی کو سلام کیا، اللہ کے نبی نے چہرہ دیکھ کر کہا ابو بکر چلو میرے ساتھ۔ دیکھو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کرو۔ ہمارے اور آپ کے دائیں بائیں چلنے پھرنے والے لوگوں میں بہت ایسے ضرورت مند ہیں، چھوٹی چھوٹی مدد آپ کی میری، یقین مانے ایسے ضرورت مندوں کو ان کی اپنی حیا بھی باقی رہے گی، زندگی میں وہ مانگیں گے نہیں لیکن پردے میں رہتے ان کی ضرورتیں بھی پوری ہو جائے گی۔ یہ مالداروں کے اللہ تعالیٰ آزمائش کرتا ہے کہ آپ یہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم۔ بھائیوں میں جو پیغام اصل میں دینا چاہتا ہوں آج، وہ پیغام کی بنیادی باتوں کی یاد دہانی کے ساتھ یہ بتانا چاہتا ہوں، جب ہم ہمارے اپنے سماج کے ضرورت مندوں کی ضرورتوں کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے
کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ میں انفرادی طور پر اکیلے میں اپنے کسی بھائی کی یا کسی مستحق بہن کی مدد کر دیتا ہوں، آپ کسی بھائی کی کسی بہن کی مدد کر دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ بھائی اور بہن کہیں نہ کہیں ہمارے اور آپ کے سامنے شرمندہ رہتے ہیں کہ ضرورت پر ان کو آپ تک مشتاق آنا پڑا۔ اس کے لیے اسلامی شریعت نے ایک بڑا بہترین انتظام کیا، اور وہ بہترین انتظام کیا؟ بہترین انتظام یہ ہے کہ اسلام نے ہمیں بیت المال کا ایک تصور دیا ہوا، ایک بیت المال ہونا چاہیے۔ دیکھیں میں آپ کے سامنے کچھ بنیادی باتیں بیت المال کے حوالے سے رکھتا ہوں، ان باتوں کا فرق آپ کو یاد رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے آئے نا، تو اللہ کے نبی نے جن جن چیزوں کا خیال رکھا، جو جو چیزیں قائم کی، ان میں سے ایک بیت المال بھی ہے۔ اللہ کے نبی نے بیت المال قائم کیا۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، یہ سارے کام اصل میں ایک حکومت کے تحت ہوتے ہیں۔ جب مسلم حکومت ہوتی ہے، مسلم حکومت یہ ساری چیزیں کرتی ہے، قاضی متعین کر کے لوگوں کے فیصلے کرنا، حدود نافذ کرنا، شرابی کو کوڑے لگانا، غیر شادی شدہ زانی کو کوڑے لگانا، شادی شدہ زانی کو سنسار کروانا، قاتل کو قتل کے بدلے میں قصاص میں قتل کرنا، یہ ساری حدود و قیود نافذ کرنے کا، تعزیرات نافذ کرنے کی حکومت کرتی ہے۔ ایسے ہی بیت المال کی اصل حیثیت یہ ہے کہ اسلامی شریعت کے مطابق جہاں اسلامی حکومت ہوتی ہے وہاں اسلامی حکومت بیت المال قائم ہوتی ہے، اور اس بیت المال کی حیثیت کئی اعتبار سے الگ ہوتی ہے۔ ایک تو وہاں آنے کا جو سلسلہ، اس کے انکم سورسز جو ہوتے ہیں وہ بہت سارے ہوتے ہیں۔ وہاں جہاد ہوتا ہے، جہاد میں آنے والا مال بھی اس میں آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی زکوٰۃ بھی بیت المال ہی ہو جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے اسلامی شریعت کا قانون یہ ہے کہ اگر باقاعدہ اسلامی حکومت ہو، بیت المال قائم ہو، تو آدمی کی زکوٰۃ بیت المال ہی کو جانی چاہیے، اپنی طرف سے آدمی خرچ نہیں کر سکتا۔ آپ اپنی طرف سے اپنی مرضی سے زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ آج آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ زکوٰۃ بیت المال ہی کو دی جا سکتی تھی، اور یہاں تک تھا اگر کوئی آدمی بیت المال کو زکوٰۃ نہیں دیتا، اس کی زکوٰۃ قبول بھی نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کے پاس، اور بیت المال کو یا حکمران کو اختیار تھا اس کے خلاف جنگ بھی کر سکتا ہے، طاقت کے بل پر اس سے وصول کر سکتا ہے۔ حضرت ابو بکر نے یہی تو کیا تھا۔ حضرت ابو بکر کی خلافت جب شروع ہوئی کئی فتنے کھڑے ہوئے، ان میں سے ایک فتنہ مانعین زکوٰۃ کا فتنہ تھا۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا اللہ کے نبی باحیات تھے، ہم اپنی زکوٰۃ اللہ کے نبی کو دیتے تھے، اب اللہ کے نبی دنیا چھوڑ کر چلے گئے، انتقال فرما گئے، اب ہمیں مال دینے کی ضرورت نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تھا واللہ لو منعونی عقالا، یا دوسری روایت میں عناقا، اگر اللہ کی قسم اللہ کے نبی کی زندگی میں چھوٹا سا بچہ اونٹ کا بیت المال کو زکوٰۃ میں دیتے تھے، اب نہیں دیں گے۔ یا دوسری روایت کے الفاظ میں کہا اونٹ کو باندھنے کی جو رسی ہوتی وہ رسی بھی اگر دیتے تھے، اور آج اگر نہیں دیں گے لقاتلتہم، تو میں ان کے خلاف جنگ لڑوں گا اور ان کو جو ہے واپس مجبور کروں گا کہ وہ بیت المال کو دیں۔ یہ اسلامی حکومت رہتی ہے تو یہ بیت المال قائم رہتا ہے، اسی میں صدقہ فطر جمع ہوتا ہے، اسی میں زکوٰۃ لوگوں کی آتی ہے، اسی میں مال فیء آتا ہے، اسی میں جزیہ آتا ہے، اسی میں خراج آتا ہے، اسی میں مال غنیمت آتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ لوگ اپنی طرف سے بہت ساری چیزیں مسلمانوں کے لیے وقف کیا کرتے ہیں۔ ظاہر بات ہے ہم یہاں رہتے ہیں، یہاں نہ اسلامی حکومت ہے نہ ہمارے پاس وہ اختیار ہے کہ ہم ویسا بیت المال قائم کریں اور یہ کہیں کہ نہیں ہم نے بیت المال قائم کر لیا ہے، جو یہاں دے گا اسی کی زکوٰۃ قبول ہوگی ورنہ قبول نہیں ہوگی۔ یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ وجہ کیا؟ اسلامی شریعت نے مسئلہ حکومت سے جوڑا، اور جب حکومت نہیں تو وہ حکم نافذ نہیں ہو سکتا، بیت المال کی وہ حیثیت نہیں ہو سکتی۔ لیکن بھائیوں میں نے یہ مسئلہ آپ کے سامنے اٹھایا کس لیے؟ آج آپ جانتے ہیں اسلامی شریعت کم سے کم ہمیں اس معنی میں بیت المال قائم نہ کرے تو کم سے کم ایسا بیت المال قائم کرنے کی فکر کرنی چاہیے جس کی حیثیت آپسی تعاون کے لیے قائم ایک مالی ادارے کی ہو۔ ہمیں اپنی مسجدوں میں یا ہمارے اپنے محلے میں ایسے کچھ چھوٹے چھوٹے ہی بیت المال قائم کرنے چاہیے جس میں دینے والا لا کے بیت المال کو دے اس کے اپنے اخلاص کی حفاظت رہے۔ کیسے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، میں اگر آپ کو دوں گا اگلی بار آپ مجھے ملیں گے یقیناً آپ احسان مند ہوں گے، آپ کو دیکھوں گا تو میرے دل میں احسان جتلانے کا خیال پیدا ہو سکتا ہے، یہ آپ اتنی عزت کریں احترام کریں کہ میرے لیے آپ اتنا بن سکتے ہیں۔
میں لا کر بیت المال کو دے دوں، بیت المال مستحقین کو دے دے. مجھے اتنا معلوم ہے میں نے اللہ کی راہ میں دیا، لیکن اللہ کے ان بندوں میں سے کون میرے مال لیا مجھے نہیں پتا. وہ ان کو پتا ہے جو ذمہ دار بنائے گئے، جو قابل بھروسہ لوگ تھے. آدمی کے لیے بھی فتنے سے نجات کا راستہ ہے کہ بندہ براہ راست دے کر وہ احساس نہیں پائے گا کہ میں نے دیا ہے. احساس تفاخر، اپنے آپ کو بہت کو سمجھنے کا جو جذبہ، اللہ اس سے بچا لے گا آپ کو مجھ کو. دینے والے کے لیے فتنہ نہیں بن پائے گا، اور لینے والے کے لیے بھی دو ناحیے سے یہ فتنہ بننے سے بچ جائے گا. سب سے پہلا تو یہ کہ لوگوں میں سے کسی بندے کے سامنے جا کے اسے شرمندہ نہیں ہونا پڑے. کسی کو شرمندہ، جب مانگنے والا بھی ہے وہ بھی آ کر لے گا تو اسے لوگوں کے سامنے شرمندہ ہونا نہیں پڑے گا. اور دوسری طرف یہ کہ جو لوگ بلا وجہ مانگنے پر ہی ڈیپینڈ ہو کر ساری زندگی گزارے. محلے بستی میں کوئی ایسا بھی ہو، کبھی آج آپ سے مانگ لیا، کل ان سے مانگ لیا، پرسوں ان سے مانگ لیا، پرسوں اس سے مانگ لیا. یہ جو ساری زندگی مانگ کر جینے والے، یہ مانگ کر کھانے والوں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ بیت المال میں یہ مال آئے گا، بیت المال کے ذریعے جائے گا. ہاں اس کے باوجود بھی پھر بھی اگر کوئی ضرورت مند آتا ہے، اسلام آپ کو یہ نہیں کہتا کہ بیت المال کو دے دیا ہے تو پھر صدقہ نہ کرو، نہیں. لیکن بیت المال میں آپ اجتماعی طور پہ مال اکٹھا کر کے بہت سارے خیر کے کام کر سکتے ہیں. آج ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ہمارے اور آپ کی زندگی میں ایک بہت بڑی کمزوری اللہ کی بات. وہ کمزوری کیا ہے؟ وہ کمزوری یہ ہے، دیکھو کہ ہم اور آپ میں سے بہت سارے، وہ اصحاب ثروت بڑے مالدار ہوں یا متوسط درجے کے ہمارے اور آپ کے خوشحال لوگ ہوں، ان کی زندگیوں میں بہت بڑی کمزوری کیا ہے؟ ساری زندگی پیسہ دیتے ہیں لیکن ساری زندگی زکوٰۃ کے مال ہی میں سے دیتے ہیں. اپنی زکوٰۃ یا تو پہلے سے حساب کر کے رکھ لیتے ہیں یا دیتے ہوئے نیت کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کے مال میں سے دے رہا ہوں. سارا سال گزر جاتا ہے، زکوٰۃ سے باہر کا 1 روپیہ خرچ کرنے کی نوبت نہیں آتی. ٹھیک ہے، ہم نے زکوٰۃ دی، ہماری زکوٰۃ جیسے ادا ہونا ادا ہوگی، لیکن آپ بتاؤ یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ سال گزر گیا زکوٰۃ سے اوپر صدقہ کرنے کا ہم کو موقع نہیں ملا. یعنی ہم نے فرض پڑھ لی، سنتیں ہماری زندگی میں کبھی آئی نہیں. زکوٰۃ واجبی تو ادا ہو گئی لیکن نفل درجے کے صدقات ہماری زندگی میں آئے ہی نہیں. یہ ہماری اور آپ کی کمزوری. مان لیں اگر بیت المال ہوگا، ہم ایک ترتیب ایسی کر لیں کہ اپنی زکوٰۃ سال کے اختتام پر یا سال کے آغاز پر جن لوگوں کو دینا ہے دے دیا، بقیہ زکوٰۃ بیت المال میں جمع کر دی کہ بیت المال والے ذمہ داری سے مستحقین کو دیں. سال بھر ہم پھر دیں گے کہاں سے؟ اپنے مال میں سے دیں گے جو عام صدقہ ہے. یہ تو اصل میں ہماری اور آپ کی کمائی ہے. ہم تو سمجھتے ہیں، کئی بار ہم سے سوال ہوتا ہے کیا مال زکوٰۃ کا اپنے پاس رکھ کر سال بھر بانٹ کے دے سکتے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ اگر یہ جائز بھی ہوگا تو سب سے بڑا یہ کہ آپ کا اپنا نقصان ہوگا. اللہ کی بنا ساری زندگی صرف زکوٰۃ ہی بانٹتے رہو گے اور کوئی ثواب نہیں چاہیے. اللہ نے اتنی دولت اتنا پیسہ دیا، چلتے پھرتے 10 روپیہ بھی دے دو. سبحان اللہ. دیکھو غزوہ تبوک کا موقع، غزوہ تبوک کا موقع اللہ کے نبی نے کہا کہ بہت سخت جگہ ہے، سخت جگہ، سخت حالات ہیں، اللہ کی راہ میں مال لا کر دو. آپ کو معلوم ہے اسی جنگ میں حضرت عمر نے اپنا آدھا گھر صدقہ کیا تھا. اسی جنگ میں حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا پورا گھر لا کے لوٹا دیا تھا. اسی جنگ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی 8000 درہم میرے پاس تھے، اس میں سے میں نے 4000 درہم اپنے کاروبار اپنے گھر بار کے لیے رکھے، باقی 4000 درہم پورے لا کے آپ کے قدموں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اللہ کے نبی آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ اللہ کے راہ میں سے استعمال کریں. ایک انصاری صحابی ابو عقیل انصاری نام ہے، حباب ان کا نام تھا، ابو عقیل انصاری سے مشہور تھے. یہ صحابی گئے اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی آپ کا اعلان جب سنا تو میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں رات بھر ایک یہودی کے باغ میں اجرت پر کام کرتا رہا، سینچائی کرتا رہا، باغ کو پانی دیتا رہا، اور پانی دینے کے بعد صبح مجھے 2 سال کے برابر مجھے اجرت ملی ہے. 1 سال اجرت میں نے اپنے گھر کی ضرورتوں کے لیے رکھا ہے، دوسرا سال آ کر اللہ کے نبی آپ کو میں دے رہا ہوں. اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا یہ سال لے لو اور یہ جو مال کا ڈھیر ہے وہ سارے میں پھیلا دو. سبحان اللہ. بھائیو سوچو، دیا 1 سال تقریباً 2.5 سے 3 کلو کے درمیان، اس سے زیادہ نہیں. لیکن اللہ کے نبی وہ عبد الرحمن بن عوف کے 40,000 درہم والا صدقہ، وہ ابو بکر کا پورے گھر کا ساز و سامان، وہ عمر کے آدھے گھر کا ساز و سامان، اس پر اللہ کے نبی نے اسی 1 سال کو رکھنے کا حکم دیا. کیوں؟ اس دینے والے کے دل کی کیفیت ہے جو ناپ تول کے نہیں دے رہا ہے. اعلان ہو تو یہ نہیں کہہ رہا میرے پاس نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے جب دینے کا حکم ہے میں بھی دے سکتا ہوں، میں بھی دے سکتا ہوں. آج آپ بتاؤ کہ یہ سچائی نہیں ہے کہ جب ہم اور آپ یہ بات کرتے ہیں کہ مالدار اللہ کی راہ میں، معاف کیجیے، جب ہم یہ بات کرتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو،
آپ اپنے آپ سے پوچھو، ہم میں سے اکثریت کے یہی سوچتی کہ خرچ کرو کا حکم مالداروں کے لیے، اور ہم نے مالداروں کا بھی کرائٹیریا طے کر کے رکھا ہے۔ اللہ کے بندے، ہم میں سے ہر آدمی مالدار ہے اگر دل بے نیاز رکھتا ہو۔ حضرت ابو بکر انصاری جیسا دل رکھے نا، تو جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں پھر بھی وہ مالدار ہوگا، اس لیے کہ وہ حوصلہ ہے کہ میں کما کے لوگوں کو دے سکتا ہوں۔ پیغام کیا دینا چاہتا ہوں بھائیو؟ پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ اپنے سماج میں اس بیت المال کے کردار کو ذرا زندہ کریں، ایک اچھا بیت المال قائم کریں، اور بیت المال میں آپ کو یہ دونوں قسم کے ضرورت مند کون ہے جو لوگوں سے مانگتے، اور وہ کون ہے جو لوگوں سے نہیں مانگتے اور ضرورت مند ہے۔ بہت لمبی ساری دنیا کی فکر آپ نہ کریں، آپ اپنے محلے کی فکر کریں، آپ اپنے علاقے کی فکر کریں۔ اللہ کا دیا ہوا جتنا ہے اسے جتنا دے سکتے، جتنا پھیلا سکتے پھیلانے کی کوشش کریں۔ آج گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے موجودہ دور میں بیت المال میں آپ کہاں کہاں سے پیسہ کیسے کیسے دے سکتے ہیں، کچھ راستے میں آپ کے سامنے دکھانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ کی اپنی زکات آپ کے اپنے رشتہ داروں میں آپ کو دینی ہے، دیجیے، لیکن اگر بیت المال کے ذریعے دیں گے اچھا رہے گا۔ نہیں آپ براہ راست دینا سکتے دے سکتے ہیں، لیکن بیت المال کو بھی اپنی زکات دیا کیجیے، پہلی بات۔ دوسرے نمبر پر یہ کہ زکات کے علاوہ اسلامی شریعت نے خرچ کے بہت سارے راستے رکھے، بہت سارے کفارے اللہ تعالیٰ نے رکھے۔ غلطیاں کرتا آدمی، قسم کھا لیا، قسم کا کفارہ ہے، آدمی روزہ نہیں رکھا، روزے کا فدیہ ہے، فلاں آپ بول کر دیں گے تو یہ ایک صحیح جگہ پہ اکٹھا ہوگا، اور جو کچھ اکٹھا ہوگا صحیح مستحقوں کو تلاش کر کے دیا جائے گا۔ آپ ایک بڑی اہم چیز ہے، اسے اپنے سماج میں زندہ کریں۔ پرانے زمانے میں ہوتا یہ تھا، لوگ وقف کیا کرتے ہیں۔ وقف کا مطلب کیا ہوتا؟ کئی طرح سے وقف کیا کرتے ہیں۔ ایک تو للہ وقف کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ بندہ یہ کہہ دیتا بھائی میری یہ جائیداد میں دے دیتا ہوں کہ اس سے جب تک یہ جائیداد باقی رہے غریبوں مسکینوں کی روزی روٹی کا معاملہ چلتا رہے۔ آپ بیت المال کے نام کر دیں، بیت المال اس کو ڈیولپ کرے گا، اس میں سے آنے والی آمدنی سے مستقل غریبوں کی مدد کرتا رہے گا۔ یہ بہت آسان ہے اللہ کے بندوں، ایک مرتبہ وقف کر دینا آسان ہے۔ آج آپ کو میں بتاؤں، ہمارے اور آپ کے سماج میں اگر آپ دیکھیں، صرف مسجدوں کے لیے زمین وقف کرنا، وہ بھی مسجد کی تعمیر کے لیے، اور کسی حد تک مدرسوں کے لیے زمین وقف کرنا، یہ دو ہی جگہ باقی رہے۔ نہیں، ان کے علاوہ بھی وقف کر سکتے ہیں آپ بیت المال کے لیے وقف کیجیے کہ یہاں سے آمدنی آئے اور سماج میں کوئی محتاج نہ رہے، یا محتاج ہے تو وہ کسی کے سامنے جانے کے لیے مجبور نہ رہے۔ آپ یہاں سے اوقاف کو زندہ کریں، اور ایک تو یہ ہو گئی، ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ یہ وصیت کر دیں، یہ کہہ کر دے دیں جب تک میں زندہ ہوں تب تک اس مال سے، اس زمین سے ہونے والی آمدنی، میری دکان ہے، میرا کوئی مکان ہے، میری زندگی بھر یہ یہاں سے آنے والی آمدنی بیت المال استعمال کرے، میرے انتقال کے ساتھ یہ جائیداد میرے بچوں کی ہو جائے گی، وہ پھر چاہے تو باقی رکھے چاہے تو واپس لے لے۔ شریعت اسلامیہ میں عمرہ، رقبہ، یہ الفاظ یہ سب چیزوں کے لیے آئے ہیں۔ یہ سارے راستے ہیں جہاں سے ہم اور آپ بیت المال کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے پاس ماہانہ یا ہفتہ واری یا سالانہ ایک مبلغ بیت المال کے لیے اللہ کی راہ میں عام عطیہ، عام صدقے کے طور پہ دینے کا ماحول آپ اور میں بنا سکتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا بھائیوں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں، یہ جو مال فتنہ بنا ہوا ہے، اس مال کے فتنے کو مالدار اور غریب دونوں کے لیے ہلکا اگر ہم کرنا چاہتے ہیں نا، اس بیت المال کے کردار کو زندہ کریں۔ جب بیت المال زندہ رہے گا، مالدار اپنا مال اس راستے میں لگا کر اور غریب یہاں سے اپنی ضرورتیں پوری کر کے ہر دونوں مال کے فتنے کو ہلکا کر سکتے ہیں، مال کے فتنے میں مبتلا ہو کر اپنی جائیداد اور اپنی زندگی اور اپنی آخرت برباد کرنے سے باز آ سکتے ہیں۔ حاضرین گرامی، آج کی اس خطاب میں مجھے جو بنیادی طور پہ پیغام دینا تھا وہ پیغام یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی زندگی کے لیے آزمائشیں بہت رکھی۔ ہماری زندگی کا ہر مسئلہ مجھ کو اور آپ کو یا تو میری اور آپ کی جنت سے قریب کر رہا ہے، یا اللہ نہ کرے جہنم سے نزدیک لے جا رہا ہے، جہنم کے نزدیک لے جا رہا ہے۔ اب ان صورتحال میں اپنے آپ کو ہم کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو ہر مسئلے کو سنبھالنے کا طریقہ آنا چاہیے، اور مال کے معاملات میں مالدار ہو کے غریب ہو، وہ بہت زیادہ صاحب استطاعت ہو کہ فقیر و مسکین قسم کا آدمی ہو، ہر دو قسم کے لوگوں کو اپنی
آدمی اپنی ذمہ داری اپنا کردار سمجھ کر اس کے فتنے سے باہر نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو بیت المال کی اس اہمیت کو اور بالعموم مال کے سلسلے میں جو اسلامی شریعت کی تعلیمات ہیں ان کو سمجھنے اور ان کے مطابق اپنی زندگی میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ کو زندگی کے ہر آزمائش میں کامیاب اور کامران فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مال کے فتنے سے ہم سب کو بچا لے، زندگی کے ہر فتنے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا لے۔ اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، جو انتقال کر گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جو پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جو لوگ کسی بھی قسم کے مسئلے میں الجھے ہوئے پھنسے ہوئے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں باہر نکال لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اور آپ کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے، جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، ہماری اور ہماری اگلی نسلوں کے دین و ایمان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو صحیح معنوں میں سچے دل سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔